بہت سارے دوستوں یہ سوال کرتے ہیں، علماء سے بھی کرتے ہیں اور آپس میں بھی یہ سوال کرتے ہیں۔ اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن نے 40 سال اسمبلی میں گزارے، اس نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا، اس نے دین کے لیے کیا خدمت کیا ہے۔ یہ سوال اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جن کو علماء کے بارے میں یا خاص کر مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں کچھ تاریخ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ سوال کسی آدمی نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب پر تقریر کے درمیان میں کیا۔ موضوع کو کچھ اور چل رہا تھا، اس نے درمیان میں چھلانگ لگا کر یہ سوال اٹھایا کیونکہ اس میں بغض کینہ تھا۔ تو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے کیسے اس کو زبردست جواب دیا ہے، یہ آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال میں مولانا فضل الرحمن نے اسمبلی میں رہ کر ہمارے لیے کیا کیا۔ سبحان اللہ، ان سے پوچھو جو کہتے ہیں کیا کیا کہ تم نے مولانا کو ووٹ کتنے دیے۔ آپ جا کر اپنے امام مسجد کو کہو تو نے مسجد میں کیا کیا بنایا، تو امام پوچھے گا نا کہ تم نے چندہ کتنا دیا، اسے پوچھنے کا حق نہیں ہے مولانا۔ تو آپ نے مولانا فضل الرحمن کو نمائندے کتنے دیے؟ آپ کیا سمجھتے ہو اکیلا مولانا فضل الرحمن جائے گا وہاں کام کر لے گا؟ بھائی وہاں ایمانی طاقت سے نہیں، ووٹ کی طاقت سے کام ہوتے ہیں۔ آپ نے مولانا کو کتنے 400 ممبران میں 10 ممبر آپ دیتے ہو اور چھری دے کر کہتے ہو جاؤ جنگل کاٹ کے آ جاؤ۔ چھری سے جنگل کٹتے ہیں؟ بتائیں۔ اے خدا کے بندے، ایک بڑی سی چھت ہوتی ہے، لنٹر ڈالنے کے لیے مشین آتی ہے، مستری کہتے ہیں ہم ہاتھ سے نہیں ڈالتے، اور تم حضرت مولانا فضل الرحمن کو 10 بندے دے کر کہو جا شریعت نافذ کرا، یہ کیسی بات ہے؟ اور بولتا وہ ہے جس نے ووٹ نہیں دیا ہوتا، جو ووٹ میں اپنی برادری کو دیکھتا ہے، قوم کو دیکھتا ہے، قبیلے کو دیکھتا ہے، علاقے کو دیکھتا ہے، بچے کی نوکری کو دیکھتا ہے، گھر کی نالی بننے کو اور محلے کی گلی بننے کو دیکھتا ہے، وہ بولتا ہے۔ نظریات جو رکھتا ہے، فکر کا باہم متفق ہے اور مولانا کے معاملات سے واقف ہے، وہ کبھی نہیں بولتا۔ اور میرا تجربہ ہے، میں اکثر طور پہ کہا کرتا ہوں کہ جمعہ کی تقریر خطیب تھوڑی سی لمبی کر لینا تو بولتا وہ ہے جو آخر میں آئے، جو شروع میں آئے وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ نہیں بولتا، وہ کہتے ہیں بالکل کشت میں کیا کہتے ہیں رشتہ بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، ہاں تو وہ بالکل نہیں بولتا، اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، جو آخر میں آتے ہیں وہ بار بار گھڑی دیکھے گا جائے ٹائم پورا ہوتا ہے، ٹائم پورا۔ اس پر بھی میں ایک بات کروں، لوگ کہتے ہیں امام دیر سے آتا ہے، میں کہتا ہوں امام کو دیر سے آنا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر دامت برکاتہم موجود ہیں، میں باقی علماء کی موجودگی میں حضرت مفتی صاحب سارے اہل علم ہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں ان حضرات نے واقعی تائید کرنی ہے کہ امام بعد میں آئے کوئی عیب نہیں ہے، مقتدی پہلے آئے۔ دلیل معراج کی رات مقتدی انبیاء ہیں، اس دھرتی کے سب سے افضل مقتدی ہیں، وہ پہلے آئے ہیں، امام الانبیاء بعد میں آئے۔ ہمارے اوپر کیا اعتراض ہے بھائی امام لیٹ ہو گیا؟ امام کبھی کبھی لیٹ ہو جائے تو اس پر اعتراضات کی لسٹ آ جاتی ہے، تو بھائی ایسے نہیں ہے، تو اس امام کو حق ہے پوچھنے کا، تو ہمیں بھی حق ہے کہ آپ نے مولانا کو کتنے ووٹ دیے؟ بابا جتنے دیے ہیں نا اتنی خدمت اس بندے نے اپنی عمر اپنے علم سے بڑھ کے کی ہے، بڑھ کے کی ہے۔ یہ ابھی کارگزاری سنا رہے تھے اسٹیج سیکرٹری صاحب، کہاں ہے ہمارے اسٹیج سیکرٹری؟ پشتو میں سنا رہے تھے، میں بالکل گلابی گلابی پشتو سمجھتا ہوں، مجھے پوری پشتو سمجھ نہیں آتی، لیکن میں اتنی سمجھ رہا تھا کہ افریقہ میں جس بندے نے ان کو کارگزاری سنائی ہے وہاں پر کوئی قادیانیوں کا مرکز بنا ہوا تھا اور وہ مسلمانوں میں تبلیغ کر رہے تھے، ایسا ہے مولانا؟ سنیں پھر بتائیں کیوں؟ وہاں پر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی اسمبلی میں کردار موجود نہیں ہے، وہاں کی اسمبلی میں مفتی محمود نہیں ہے، وہاں کی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمن نہیں ہے، وہاں کی اسمبلی میں علماء کی محنت نہیں ہے، اس سیاسی سطح پر علماء کا کردار نہیں ہے، آج کفر اسلام کے نام پر پیش کر رہا ہے۔ تم سلام پیش کرو ان علماء کو کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ اور سنیں مولانا نے 40 سال میں کیا کیا؟ 40 سال اس بندے نے گزارے ہیں۔ جب پچھلی دفعہ حکومت ختم ہوئی اور مولانا آنے لگے گھر تو اسلام آباد میں ان کا 1 فٹ کا بھی ذاتی گھر نہیں نکلا۔ اگر یہ کرپشن کرنے والے ہوتے، کوئی معاملہ خراب کرنے والے ہوتے، کوئی معاملہ تو بنا لیتے۔ آپ اس سے بڑی اجلی سیاست آپ کو کہاں ملے گی؟ اور ہمارے اس خیبر پختونخوا صوبے میں اس تبدیلی کو، جس کو تباہی کہتے ہیں، اس تباہی کی حکومت کو آج 8 سال ہو رہے ہیں، جرت ان میں ہوتی تو مولانا پر 1 روپے کی کرپشن ثابت کرتے۔ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ تو پھر 1 روپے کی کرپشن ثابت کرتے، سارا جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب ان لوگوں کی ٹکٹ کاٹ کے آپ ان کو بھاگتا دیکھیں گے۔
جی دوستو کیسے زبردست جواب دیا مفتی صاحب نے، اللہ ان کے علم میں برکت ڈالے۔ دیکھو دوستو، علماء کی قدر کرو ورنہ پھر ہاتھ بہت مروڑو گے۔ کچھ بھی وقت آپ کے پاس ہیں تو علماء کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھا کرو، ان کی بیانات سنا کرے۔ آپ تو ان کی بیانات سنتے نہیں ہو اور نفرت کی آنکھ کھولا ہوا ہے، حسد کی جو جڑیں ہیں وہ اپنے دل و دماغ میں لگائی ہوئے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو اچھائی جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو چلو یہ کافی ہیں، شاید آپ لوگوں کا بھی یہی سوال ذہن میں پھر رہا تھا، یہ آپ کا بھی حل ہو گیا ہوگا۔